الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 12 کے لیسن نمبر 1 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ کر سکیں اور اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 61 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں، اور فعل مضارع سے پہلے لام اور نون کا درست استعمال سیکھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ کوشش کیجئے کہ اس سبق کو اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ بچوں کو اس سبق سے جو ان کی عملی زندگی کے لیے جو اہم چیزیں ہیں، جو ہم نکات ہیں، وہ ہم دے سکیں، اور تاکہ بچے ان کو اپنی زندگی میں لا سکیں، ان کو اپنی اس سبق کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کھانے کا مطالبہ، اور اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا کچھ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں یا فقری ترجمہ، اور اس کے بعد پھر اس کا بامہرہ ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا مفہوم ہم دیکھیں گے مختصراً۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت تک تقریباً ہر بات کے آغاز میں اذ کا استعمال ہے، اذ وَإِذْ، اس مراد یعنی اور یاد کیجئے جب ایسے ہوا تھا، اور جب تم نے کہا تھا۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم سب نے کہا، قُلْتُمْ، قَالَ اس کی پہلی چابی ہے، قَالَ سے ہے، قَالَ سے قُلْتُمْ، جب تم نے کہا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم سب نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ یہ جو نصبرہ ہے یہ اصل میں تھا نصبرو، صبرہ سے ہے، صبرہ اس کی پہلی چابی ہے، یصبرو فعل مضارع ہے، یصبرو یصبرون، تصبرو تصبرون، اصبرو نصبرو، تو اصل میں ہے نصبرو۔ آج کے سبق کی گرامر میں بھی ہم یہی پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ نصبرو سے یہاں نصبرہ ہو گیا ہے، وہ کیوں ہے؟ اس سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا، یہ جو حرف استعمال ہوا ہوا ہے لن نصبرہ، لام اور نون جو ہے اس کی وجہ سے ہو کے، لن کی وجہ سے ہو کے نصبرو نصبرہ ہو گیا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ لم کے بعد اگر فعل مضارع آ جاتا ہے تو اس کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے لم یلد، ٹھیک ہے، یا لم یفعل، لم یکتب، لم یقرأ، ٹھیک ہے، آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر فعل مضارع سے پہلے لن آ جاتا ہے تو فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر پیش کے بجائے زبر آ جائے گی، اور معنی میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ البتہ لم کی وجہ سے کہ معنی میں یہ فرق ہو جاتا تھا کہ وہ فعل کس میں چلا جاتا تھا، ماضی میں چلا جاتا تھا۔ البتہ فعل مضارع کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ کام کرتا ہے یا کرے گا۔ لیکن جب ہو جائے گا نا لن نصبرہ، تو پھر حال میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف مستقبل میں ہوگا۔ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لن نصبرہ، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، علی کا معنی پر، طعام کھانا ہے، اور واحد ایک، یعنی ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے مراد ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہی وقت کا کھانا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ انہیں کھانے کے لیے من اور سلوہ ملتا تھا جو ان کو دیا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ایک کھانے پر صبر، ایک ہی قسم ہے یعنی من اور سلوہ، اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے
ایک ہی کھانے پر فدع لنا ربک، پس لہذا، ادعو، دعا اس کی پہلی چابی ہے، دعا یدعو، ادعو، ٹھیک ہے، ادعو آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ادعو لنا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، فدعو لنا لہذا آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، فدعو لنا ربک آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر، لہٰذا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، یخرج لنا کیا ہوگا، وہ نکالے ہمارے لیے، اصل میں تھا یہ یخرجو، اس کی پہلی چابی ہے اخرجہ، اس نے نکالا، اخرجہ اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے، اخرج نکال، مخرج مخرج اخراج، اس کی مختصر چابیاں ہیں، یخرجو ہے اصل میں، تو یہاں یخرجو کے بجائے یخرج ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ چیز ہم نے پڑھی تھی پیچھے کہ کن وجوہات سے فعل مضارع کے آخری حرف کے اوپر ساکن ہو جاتی ہے یا جزم آتی ہے، تو اس میں ایک وجہ یہ ہے، اگر آپ اسے پہلے دیکھیں نا تو ادعو لنا، یہ ادعو یہ کیا ہے، امر ہے، یہ ادعو لنا امر ہے، اور یہ جو ہے یخرج لنا اس امر کا جواب ہے، ٹھیک ہے، اس امر کا نتیجہ ہے، آپ دعا کریں، کیا دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے نکالے، تو یہ جواب امر اس کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہو کہ جواب امر کی وجہ سے کہ فعل مضارع کا یہاں پر آخری حرف کیا ہے، ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، فادع لنا ربک یخرج لنا، اب دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما وہ جو، مما وہ جو، تنبت الارض اگاتی ہے زمین، تنبتو کا اشارہ ایسے ہو جائے گا، انبت اس کی پہلی چابی ہے، ینبتو فعل مضارع اور اسی سے ہے تنبتو، ینبتو وہ اگاتا ہے اور تنبتو وہ اگاتی ہے، کون اگاتی ہے، الارض زمین، تنبت الارض اگاتی ہے زمین، تنبتو اگاتی ہے الارض زمین، من بقلہا، من بقلہا کچھ ترکاری، ساگ، اس کا کیا مراد ہے، اس سے بقلہا سے مراد یہاں جیسے آپ دیکھیں نا ساگ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پتوں والی سبزی، وہ سبزی کہ جس کے ہرے یا جس کے پتے ہوتے ہیں اس کو ترکاری بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ساگ بھی کہا جاتا ہے، یہاں ترکاری سے مراد وہ ترکاری نہیں کہ جو سالن وغیرہ بنائی جاتی ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی ہر وہ سبزی کہ جو پتوں والی یا ہری سبزی جو ہے اسے وہ مراد لی جاتی ہے، تو من بقلہا کچھ ترکاری یا ساگ اس کا، یعنی ہمیں وہ نکالے ہمارے لیے زمین سے جو وہ اگاتی ہے اس کا ساگ، وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ایک چیز کیا ہو گئی، پہلے بقلہا ساگ، قصہ کہتے ہیں، قصائی اور ہا، قصائی ہا تو مراد ہو جائے گا اس کی، اور ککڑی، ٹھیک ہے، ککڑی یا جسے آپ کھیرا بھی کہتے ہیں، قصائیہا اور ککڑی اس کی، وفومیہا اور گیہوں، گیہوں یا لہسن آپ اسے بھی مراد لیتے ہیں، وعدس اور عدس کہتے ہیں مسور کو، عدس مسور کو، اور بصل پیاز، وقثائها وفومها وعدسها وبصلها یعنی ککڑی اور گیہوں یا لہسن اور مسور اور پیاز، یہ اس کی چیزیں جو انہوں نے مانگی تھی، 5 چیزیں انہوں نے مانگی ہیں۔ قال فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا، تستبدلون جیسے ہم کہتے ہیں نا تبدیل کرنا، تو اتستبدلون، آت کا تو معنی ہوگا کیا، تستبدلون تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، استبدلا اس کی پہلی چابی ہے استبدلا، یستبدلو یستبدلون، تستبدلو تستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، کس کے بدلے میں، من و سلوہ کے بدلے میں، اتستبدلون کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، یا ہوا وہ،
الذی اس چیز کو جو ادنا ہے. قال اتستبدلون الذی هو ادنا، پھر فرمایا کہ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے بالذی هو خیر، اس چیز کی جگہ جو عمدہ ہے. مراد یہ کہ آپ اچھی چیز کے بدلے میں ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو. ایک ایسی کم عقلی ہے کہ انسان عمدہ چیز کے بدلے میں ایک حقیر اور ادنا چیز کا انتخاب کرے. تو قال تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، فرمایا کہ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس چیز کی جگہ پر جو عمدہ ہے. اہبطوا مصرا، اگر ایسا ہے تو اہبطوا مصرا، اہبط واحد ہے، اس کی جمع اہبطوا. ہبط اس کی پہلی چابی ہے، ہبط یہبط اہبط، اور اس کی جمع اہبطوا. تم سب اتر جاؤ، یعنی نیچے اترنا اس سے مراد ہوتی ہے، اور تم سب اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں، مصرن کسی شہر میں. اہبطوا مصرن، تم سب اتر جاؤ شہر میں. فإن لکم ما، تو بے شک تمہیں مل جائے گا، تو بے شک تمہارے لیے ہے، تمہیں مل جائے گا ما وہ جو. فإن لکم ما، تو بے شک تمہیں مل جائے گا وہ جو. سألتم، سألتم تم سب نے سوال کیا، تم نے مانگا. سأل اس نے مانگا، اس نے سوال کیا. اور سألو سألت سألتم، سألتم تم نے مانگا. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو اتر جاؤ کسی شہر میں تو بے شک تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا. اب آئیے ہم اس آیت کریمہ کا، یہ جو آدھی آیت ہم نے پڑھی، اس کا جو حصہ ہے ہم اس کا لفظی ترجمہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر بامہرہ ترجمہ پڑھیں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیز نکالے جو زمین اگاتی ہے، اس کا ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس چیز کی جگہ پر جو عمدہ ہے. جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا. اب آئیے ہم اس آیت کریمہ کا اس حصے کا مختصراً مفہوم دیکھیں گے. اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی بے صبری اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی ناقدری بیان کی جا رہی ہے.
کہ کس قدر وہ ناقدر لوگ تھے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی بھی قدر نہیں کی ہے. اور اللہ رب العالمین نے صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، جس کے لیے وہ کوئی محنت نہیں کرتے تھے، جس کے لیے انہیں کھیتی باڑی کا انتظام نہیں کرنا پڑتا تھا، اور اس کے ذریعے سے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں. اللہ نے ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا فرمایا، لیکن انہوں نے اس پر بھی بے صبری کا مظاہرہ کیا اور ناشکری کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ہم سے اس ایک ہی قسم کے کھانے پہ مزید صبر نہیں ہوتا ہے، یا اب ہم مزید ایک ہی قسم کا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں کچھ اور چاہیے، جو کچھ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، جیسے سبزیاں چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی یہ باتیں سن کر بڑا تعجب ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ من و سلوہ ان چیزوں سے بہتر ہے جن کے حصول کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو جب بنی اسرائیل کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ، اللہ کے حکم سے جاؤ، کسی شہر میں جا کر رہو، وہاں تمہیں پسند کے کھانے مل جائیں گے. یہ تھا آج ہمارے سبق کا پہلا حصہ. اب ہم حصہ گرامر میں آج ہم لام اور نون کا استعمال پڑھیں گے فعل مضارع سے پہلے، اور اس سبق میں ہم 3 حروف والے صحت مند جو افعال ہیں اور اس کے ساتھ جو کمزور افعال ہم نے پڑھا ہے، ان کے مضارع کے ساتھ یعنی جو مضارع کے افعال ہیں ان سے پہلے لام اور نون کو استعمال کرنا سیکھیں گے. اور یہاں ہم 3 حروف والے صحت مند افعال، اس میں سے ایک لفظ فعلہ کو لیں گے. فعلہ سے فعل مضارع کیا ہے؟ یفعلو. تو گویا کہ ہم یفعلو کا جو ٹیبل ہے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلون، نفعلو، تفعلو، اس پورے ٹیبل کے ساتھ فعل مضارع سے پہلے لام اور نون کا استعمال سیکھتے ہیں. فعل مضارع سے پہلے اس سے پہلے آپ سیکھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر جو ترجمہ ہوتا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینسز کا کیا جاتا ہے، کہ حال میں وہ کرتا ہے اور مستقبل میں وہ کرے گا. یہ دونوں ترجمہ ہوتا ہے. جیسے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. دونوں ترجمے آپ دونوں کر سکتے ہیں. اب ہم سیکھیں گے کہ فعل مضارع سے پہلے اگر لام و نون آ جائے تو آخری حرف پر پیش کے بجائے زبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یفعلو تھا تو یفعلا، ینصرو، ینصرا. یہ اگر فعل مضارع سے پہلے لام و نون آ جائے تو پھر آخری حرف کے اوپر پیش کے بجائے زبر آ جاتی ہے. اور دوسری بات، جس بھی فعل مضارع کے آخر میں نون آیا ہوگا وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں اگر فعل نون آیا ہوگا تو وہ چلا جائے گا. اور ترجمے میں ایک تو معنی نہیں ہوتا، کیونکہ لن کا معنی ہے نہیں اصل میں، جیسے لم کا معنی نہیں ہے ایسے ہی لن کا معنی بھی نہیں ہے. اور ترجمہ مستقبل منفی میں کرتے ہیں، جیسا کہ کچھ مثالیں آئیے ہم دیکھتے ہیں. اب ہم پہلے اپنی اصلی حالت میں فعل مضارع کے پریکٹس کرتے ہیں، جیسے یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، تفعلو. اس کا جیسے ترجمہ ہے یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں ترجمہ. تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے، اور تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. اب ہم اس سے پہلے لام اور نون کا استعمال دیکھیں گے اور اسے معنی میں فرق دیکھیں گے اور حرکت کے ساتھ فرق دیکھیں گے. جیسے لن یفعلا، اب جو آخری لام پہ پیش تھی وہ زبر میں بدل جائے گی. لن یفعلا، لن یفعلو، اب پیچھے دیکھیے گا یفعلون تھا اصل میں، اور جو آخر کا نون ہے وہ چلا گیا ہے، اس کی جگہ پر الف آ گئی ہے جو ظاہر کری کہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلو، لن افعلا، لن نفعلا، لن تفعلا. لن يفعل لن يفعلوا، لن تفعل لن تفعلوا، لن أفعل لن نفعل، لن تفعل. لن يفعل لن يفعلوا، لن تفعل لن تفعلوا، لن أفعل لن نفعل، لن تفعل. اب ہم اس کی ترجمے کی پریکٹس کرتے ہیں. لن يفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، یعنی ترجمہ صرف کس کے لیے ہو جائے گا؟ مستقبل کے لیے، اور نہیں بھی ہوگا ساتھ، اور ہرگز کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ. وہ ہرگز نہیں کرے گا.
ٹھیک ہے. لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا. جیسے آج پڑھا نا لن نصبر, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. نصبر ہوتا ہے تو یہ نصبر, ٹھیک ہے. لن یفعلوا وہ ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعل آپ ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعلوا آپ سب ہرگز نہیں کریں گے. لن افعل میں ہرگز نہیں کروں گا. لن نفعل ہم ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعل وہ ہرگز نہیں کرے گی. لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا. لن یفعلوا وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعل آپ ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعلوا آپ سب ہرگز نہیں کریں گے. لن افعل میں ہرگز نہیں کروں گا. لن نفعل ہم ہرگز نہیں کریں گے. لن تفعل وہ عورت ہرگز نہیں کرے گی. اب اسی طریقے سے ہم جیسے یسمع استعمال ہوتا ہے تو یسمع یسمعون تسمع تسمعون اسمع نسمع, ٹھیک ہے. سمع سے فعل مضارع ہے. اب ہم اس سے پہلے جب لام و نون کا استعمال کریں گے, البتہ یہاں ایک کام ہوگا کہ پڑھنے میں جیسے لن یسمع لن یسمعوا پھر ان دونوں کے ساتھ شرط بھی لگ جائے گی پڑھنے میں آسانی کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے نا یسمعوا تو یہ ہو جائے گا لن یسمع, جی لن یسمع لن یسمعوا لن تسمع لن تسمعوا لن اسمع لن نسمع لن تسمع. لن يسمع لن يسمعوا لن تسمع لن تسمعوا لن اسمع لن نسمع لن تسمع. لن يسمع لن يسمعوا لن تسمع لن تسمعوا لن اسمع لن نسمع لن تسمع. کوئی نئی آپ کے لیے بالکل نہیں ہے کیونکہ یسمعوا یسمعون پورا ٹیبل ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اور یسمعوا کا معنی ہے وہ سنتا ہے یا سنے گا. جب اس سے پہلے لام اور نون لگ جائے گا تو سنتا ہے والا معنی بالکل ختم ہو جائے گا. سنے گا اور نہیں, یعنی ہرگز وہ نہیں سنے گا. لن یسمع وہ ہرگز نہیں سنے گا. لن یسمعوا وہ ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع آپ ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمعوا آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن اسمع میں ہرگز نہیں سنوں گا. لن نسمع ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع وہ عورت ہرگز نہیں سنے گی. جزاکم اللہ خیر. اسی طرح سے ہم اس کے ساتھ فعل مضارع سے پہلے جو کمزور حروف ہم نے پڑھے ہیں, جیسے لم کے ساتھ ہم نے ملا کر سیکھا تھا, ایسے ہی ہم لام و نون کے ساتھ بھی فعل مضارع سے پہلے اور کمزور حروف کے ساتھ ملا کر سیکھیں گے. اور جیسے یقولو ہے تو یقولو میں لام پہ پیش ہے, اب اس کے اوپر کیا آ جائے گی, زبر آ جائے گی جب اس سے پہلے لام و نون آ جائے گا. لن یقولا لن یقولو, اور اس میں یہ بات یاد رکھیے گا جو آخر کا نون ہے وہ یہاں پر اس میں بھی کیا جائے گا, ختم ہو جائے گا. لن یقولا لن یقولو لن تقولا لن تقولو لن اقولا لن نقولا لن تقولا. لن يقول لن يقولوا لن تقول لن تقولوا لن أقول لن نقول لن تقول. لن يقول وہ ہرگز نہیں کہے گا. لن يقولوا وہ ہرگز نہیں کہیں گے. لن تقول آپ ہرگز نہیں کہیں گے. لن تقولوا آپ سب ہرگز نہیں کہیں گے. لن أقول میں ہرگز نہیں کہوں گا. لن نقول ہم ہرگز نہیں کہیں گے. لن تقول وہ عورت ہرگز نہیں کہے گی. جزاکم اللہ خیر. اب ہم کچھ قرآن مجید سے مثالیں دیکھتے ہیں جس کا استعمال ہے تاکہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. جیسے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ, اصل میں تھا تقولو, کیا تھا اس میں اصل میں تقولو, لیکن ان لن تقول لن کی وجہ سے کیا ہو گیا, تقولہ ہو گیا. أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ترجمہ اس کا آیت کا کیا ہے, اور یہ کہ ہم نے گمان کیا ہے کہ ہرگز نہیں کہیں گے. لن تقولا ترجمہ میں بھی دیکھ لیجئے, ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ. اسی طریقے سے ایک اور ہمارے سامنے مثال ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 75 ہے کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اس میں جو پہلا ہے الم اقل, اس کو بھی ہم تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں. یہ ہم نے اسے پہلے پڑھا تھا کہ لم کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے اور ترجمہ ماضی میں لیا جاتا ہے. تو اگر دیکھیں نا اقولو ہے نا اصل میں, لیکن لم کی وجہ سے
لم اقل کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا. اب یہ ترجمہ کہا گیا, کہا تھا ماضی میں. اور جو آج کے سبق میں پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ الم اقل لک انک لن تستطیع. اصل مطلب ہے تستطیع, لیکن اس سے پہلے جب لن استعمال ہوا تو اس کا ترجمہ ہے لن تستطیع, اور ترجمہ ہے ہرگز نہیں کا صبر کر سکو گے معی صبر. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم اس آیت کا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز نہیں صبر کر سکو گے, یعنی ہرگز تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو کہ تم صبر کرو گے. اب ہم مشق میں تفہیم کے لیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں. درج ذیل میں درست جواب پر درست ٹک کا نشان لگائیے. سب سے پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام فرمایا مشرکین کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, تو بنی اسرائیل کے لیے. وقفہ یہ کا معنی پیاز ہے, مسور ہے اور ککڑی ہے, جو بھی ہے آپ اس کے اوپر درست پہ ٹک کا نشان لگائیے. اور لن نصبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب نہیں صبر کرتے, وہ ہرگز صبر کرتے ہیں اور ہم ہرگز صبر نہیں کرتے. اس کا جو درست جواب اس پہ ٹک کا نشان لگائیے. دیے گئے خالی خانوں میں قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیے, جیسے تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها, ان کا ترجمہ لکھ لیجئے. اور ینصر اور یقول کا حرف, ان سے پہلے جو لام اور نون کے ساتھ درج ٹیبل مکمل کیجئے, جیسے یہ لن ینصر اور لن یقول سے مکمل فعل مضارع کا مکمل ٹیبل کیجئے. درج سوالوں کے مختصر جواب دیجئے کہ من و سلوہ کی ناشکری کرتے ہوئے بنی اسرائیل نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, کہ وہ اللہ سے کیا مانگے ان کے لیے. نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری پر بنی اسرائیل کا کیا انجام ہوا, جو سبق میں پڑھا ہے درست جواب تحریر کیجیے گا. اور فعل مضارع سے پہلے جب لام اور نون داخل ہونے سے کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے ترجمے کے اندر بھی اور حرکت کے لحاظ سے آپ تحریر کیجیے. جزاکم اللہ خیر. تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھ اور سکھائے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے. تو پہلے تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں اس کام کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.